اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائی دوستو بزرگوں، کسی مسلمان کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے۔ جس کو حقیر سمجھا جا رہا ہے ہو سکتا ہے وہ حقیر سمجھنے والے سے بدجہا بہتر ہو اور اللہ کے ہاں اس کا جو ہے بہت زیادہ مقام ہو، اور ہم جو ہے اس کی تذلیل اور تحقیر کر کے پکڑ میں آ جائیں اور اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی بخشش کا معاملہ فرما دے۔ یہ اللہ سے بعید نہیں ہے۔ اس وجہ سے کسی کے بارے میں جو ہے کوئی غلط گمان، کوئی اس کی تذلیل، اس کی تحقیر نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیت اللہ کو مخاطب کر کے اور فرمایا کہ بیت اللہ تو بہت عظیم ہے، لیکن مسلمان مومن کی عظمت تجھ سے بھی زیادہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود جو ہے بیت اللہ سے زیادہ مسلمان کے مرتبے کو بتلا رہے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ کسی مسلمان بھائی کی تحقیر نہ کریں، کسی کی تذلیل نہ کریں، کسی سے نفرت نہ کریں، کیونکہ اللہ کے نزدیک ہو سکتا ہے اس کا مقام اور مرتبہ ہم سے زیادہ ہو اور ہم سے بہتر ہو۔ دل کے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا ایک ہمسایہ تھا اور وہ روزانہ شراب پی کے شور شرابہ کیا کرتا تھا، جس سے ہمسایوں کو تکلیف ہوتی تھی۔ ایک دن جو ہے اسے پولیس پکڑ کر لے گئی۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ میرے بھائیوں گھر اس کے پتہ کرنے کے لیے گئے کہ آج کیا معاملہ ہے کہ گھر سے جو ہے شور شرابے کی آواز نہیں چلا کہ اسے جو ہے پولیس پکڑ کر لے گئی ہے کہ وہ ہر روز جو ہے شراب پی کے شور شرابہ کیا کرتا تھا، جس سے جو ہے ہمسایوں کو تکلیف ہوتی تھی۔ ہمسایوں نے جو ہے شکایت کی، پولیس والے آئے اور اسے لے گئے۔ لیکن میرے بھائی دوستو، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہے اس بندے کے پیچھے تھانے میں گئے اور وہاں جا کر تھانے دار سے جو ہے سفارش کی کہ حضرت میرا جو ہے آپ ایک پڑوسی کو پکڑ کے لے آئے ہیں، آپ اسے رہا فرما دیں۔ تھانے دار حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو جانتا تھا۔ فرمایا کہ حضرت آپ نے آنے کی تکلیف کیوں کی؟ ہمیں بلا لیا ہوتا ہم خود آ جاتے، اور آپ کو پتہ ہے حضرت آپ جس کی سفارش کر رہے ہیں وہ کیسا آدمی ہے، اس سے ہمسائے بھی تنگ ہیں، پریشان ہیں کہ وہ روزانہ شراب پی کے جو ہے لوگوں کو تنگ کرتا ہے۔ تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ عرض آپ سے یہ ہے کہ آپ اسے چھوڑ دیں۔ بہرحال حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی سفارش پہ جو ہے اس بندے کو چھوڑ دیا گیا۔ جب اس نے دیکھا کہ میری سفارش کے لیے میرے پیچھے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آئے ہیں تو بڑا شرمندہ ہوا اور ڈر رہا تھا اندر ہی اندر سے کہ اب حضرت جی مجھے ڈانٹیں گے، مجھے تان و تشنی کریں گے۔ لیکن میرے بھائیوں، تھانے سے لے کر گھر جانے تک، گھر پہنچنے تک حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک لفظ بھی جو ہے سخت اس کے لیے نہیں استعمال کیا، بلکہ خاموشی کے ساتھ اس کے گھر تک چلے گئے۔ وہ اپنے گھر کو چلا گیا اور حضرت صاحب جو ہے اپنے گھر کو آ گئے۔ میرے بھائیوں، ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، یہاں تک کہ 3 دن ہو گئے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو تشویش لاحق ہوئی کہ پہلے تو آواز آیا کرتی تھی، اب آواز بھی نہیں آ رہی۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہے ان کے گھر دوبارہ تشریف لے گئے۔ دروازہ کھٹکھٹایا تو گھر والے باہر نکلے۔ پوچھا کہ کیا بات ہے، آج کل گھر کے اندر جو ہے خاموشی ہے، وہ صاحب جو ہے شور شرابہ نہیں کر رہے، ان کی آج کل جو ہے چیخنے چلانے کی آواز نہیں آ رہی؟ تو گھر والوں نے کہا کہ حضرت اندر جا کے خود دیکھ لیں۔ میرے بھائیو دوستو، اندر جب گئے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جب اندر حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے گئے تو دیکھا کہ وہ بندہ جو ہے مصلی پہ کھڑا ہو کر اللہ کے سامنے جو ہے رو رہا ہے اور گڑ گڑا رہا ہے۔ جب اس نے سلام پھیرا تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا بھئی کیا بات ہے؟ فرمایا کہ حضرت مجھے شراب پینے کا شوق نہیں تھا، نہ شراب جو ہے میری عادت ہے، بلکہ میں اپنے غم کو جو ہے بھلانے کے لیے شراب پیتا تھا۔ غم مجھے یہ تھا کہ لوگ مجھے حقارت کی نظر سے دیکھتے تھے، کیونکہ میں ذات کا جو ہے موچی ہوں، مجھے کوئی جو ہے بلانا گوارا نہیں کرتے تھے۔ تو میرے اندر روزانہ یہ جو ہے غم تازہ ہوتا تھا کہ آیا جو ہے یہ لوگ مجھے انسان سمجھتے کیوں نہیں ہے۔ لیکن حضرت بات یہ ہے کہ جس دن آپ تھانے میں میرے پیچھے آئے، میری سفارش کی، اس دن مجھے ہمت اور حوصلہ ہوا کہ میرے پیچھے بھی آنے والا کوئی ہے، مجھے بھی سمجھنے والا کوئی ہے۔ آج جو ہے میرے پیچھے کوئی سفارش لے کر اتنی بڑی ہستی آئی ہے۔ حضرت میں نے اس دن سے جو ہے اللہ سے سچے دل سے توبہ کر کے شراب کو چھوڑ کر اللہ سے دوستی کر لی ہے۔ میرے بھائیوں، جب کسی کو ہم حقیر سمجھیں گے تو وہ ہم سے دور ہوگا،
میرے بھائیوں جب کسی انسان کو عزت دیں گے تو وہ آپ کو بھی عزت دے گا، اور آپ کے عزت دینے کی وجہ سے جو ہے وہ ان کاموں کو چھوڑ دے گا جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتے ہیں۔ اس وجہ سے کسی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ آج کل میرے بھائیوں ایک طبقہ، روشن خیال طبقہ، کھاتا پیتا طبقہ جو ہے میرے بھائیوں اپنے مسلمان بھائیوں کی جو ہے تذلیل کرتے ہیں، اپنے مسلمان بھائیوں کی جو ہے حقارت اور جو ہے ان کو گھٹیا سمجھتے ہیں۔ ایسا میرے بھائیوں نہیں ہونا چاہیے۔ خدا کی قسم اگر کوئی بندہ ایسا سمجھے گا کسی کو، اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں ذلیل کریں گے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ایسے بندے کی کبھی ترقی نہیں ہونے دیتے جو کسی دوسرے کو حقیر سمجھتا ہے۔ اس وجہ سے ہمیں ہر بندے کو اپنے سے بہتر سمجھنا چاہیے۔ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔